أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الغيب العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم تاریکیے جہاں میں تنویر آپ سے 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 گونجی خدا کے نام کی تکبیر آپ سے گونجی خدا کے نام کی تکبیر آپ سے عرب و عجم میں دین خدا پھیلتا گیا پھیلتا گیا عرب و عجم میں دین خدا پھیلتا گیا دین خدا پھیلتا گیا
دیجیے خدا سے سفارش شہ رسل، سفارش شہ رسل، سفارش شہ رسل، بنتی ہے اہل ایمان کی تقدیر آپ سے، بنتی ہے اہل ایمان کی تقدیر آپ سے، چونکہ کہا ہے حق نے علینا بیانہ، علینا بیانہ، چونکہ کہا ہے حق نے علینا بیانہ، ظاہر ہوئی قرآن کی تفسیر آپ سے، ظاہر ہوئی قرآن کی تفسیر آپ سے، برکت ہے شعیب نعت رسول کی، یہ نعت رسول کی، برکت ہے شعیب یہ نعت رسول کی، برکت ہے شعیب یہ نعت رسول کی، تو ہو گیا جو لائق تشہیر آپ سے، تو ہو گیا جو لائق تشہیر آپ سے، گونجی خدا کے نام کی تکبیر آپ سے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ نعتیہ کلام کے بعد مقالات کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ پہلی نشست کے بالکل اخیر میں حضرت مہمان مکرم دامت برکاتہم نے طلباء کی نفسیات کو سمجھ کر تعلیم اور اسی طرح مکتب چلانے کے سلسلے میں بڑی اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ وہ اجمالی گفتگو تھی، لیکن چھوٹے بچوں کی نفسیات کو سمجھنا اور تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ان کے اندر موجود صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، یہ ایسا عظیم اور اہم اور نازک موضوع ہے کہ جس موضوع کی ضرورت ہم میں سے ہر ایک کو ہے، یعنی ہم طلباء میں سے، ابنائے جامعہ میں سے ہر ایک کو ہے، اس لیے کہ بچے صرف ہماری توجہ و محبت کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ ان کے جذبات، احساسات، نفسیاتی ضروریات اور شخصیت کی تشکیل کو سمجھنا بھی ہماری اہم اور نازک ذمہ داری ہے۔ بچپن ہی کا وہ مرحلہ ہے جو بڑا نازک مرحلہ ہے، جس میں شخصیت کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچے کی سوچ کو سمجھیں، اس کے احساسات اور رویوں کو کا اندازہ لگائیں، اس کے دل کو کھنگالیں کہ یہی وہ بنیادی عناصر ہیں کہ جن سے تربیت بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے۔ شریعت اسلامیہ کے احکامات اور ہدایات کا جائزہ لیں گے تو قدم قدم پر ہمیں نفسیات کا لحاظ، اس کی نزاکت اور اہمیت کو، اس کی نزاکت اور اس کی اہمیت پر جگہ جگہ روشنی پڑتی نظر آتی ہے۔ لہٰذا اس نازک اور اہم موضوع پر پریزنٹیشن کے ذریعے سے روشنی ڈالنے کے لیے میں ہمارے جامعہ کے فعال و محترم فاضل کہ جنہوں نے جامعہ میں شعبہ افتاء سے یہاں فراغت حاصل کی اور اسی وقت سے حضرت والا دامت برکاتہم سے لگے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ شہر کے مختلف دینی و ملی خدمات میں پیش و نمایاں رہتے ہیں اور دامے درمے سخنے کر سکتے ہیں۔ میری مراد اس سے جناب شیخ مفتی عمران صاحب زیدہ مجدوری کی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں موصوف سے کہ وہ پریزنٹیشن کے ذریعے سے اپنی بات کو رکھیں، اور جو ابنائے جامعہ ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو درمیان میں خالی جگہ ہے اس کو بھی پر کر لیں،
اور اس اہم موضوع کو بڑے ہی غور و فکر کے ساتھ اور دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کریں۔ اما بعد، وقت چونکہ بہت مختصر ہے، اسی لیے بلا تمہید و تاخیر کے آپ کے سامنے مقدمے کے طور پر ایک چیز رکھنا ضروری ہے، چونکہ بہت زیادہ اس کو لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں۔ وہ چیز اگر ہمارے بھی علم میں آتی ہے تو بہت اچھا ہے۔ دیکھیے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر 7 جنریشن کے لوگ آباد ہیں۔ کتنے جنریشن کے لوگ؟ 7 جنریشن کے لوگ آباد ہیں۔ ایک جنریشن کو آپ نے بہت زیادہ ابھی سنا ہوگا جنتر منتر میں۔ کون سا جنریشن؟ جنزی۔ اس کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو یہ جنریشن کی تقسیم کیا ہے، آپ اس کو تھوڑا سن لیں گے تو انشاءاللہ بعد میں آنے والا جو موضوع ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو انشاءاللہ فائدہ پہنچائے گا۔ پہلا جو جنریشن کہا جاتا ہے اسے سیکنڈ جنریشن کہتے ہیں، جو 1940 سے لے کر 1956 تک تھا۔ اس زمانے میں کیا ہے، ٹیکنالوجی کا آغاز ہوا تھا، دھیرے دھیرے ٹیکنالوجی کے اندر اضافہ ہوتا گیا۔ ہر 15-16 سال کے درمیان میں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نئی نئی چیزیں ٹیکنالوجی کے اندر رفتار اور ٹیکنالوجی کے اندر سپیڈ پیدا ہوئی ہے۔ اس زمانے میں کمپیوٹر آیا، اور وہ کمپیوٹر اسکریننگ والا نہیں تھا بلکہ وائس میسج والا کمپیوٹر تھا اور کوڈنگ والا کمپیوٹر تھا، اور اسی کے ذریعے سے پیغامات ایک دوسرے کو پہنچانے کا لوگ کام کیا کرتے تھے۔ آپ اس کو ٹیلی گرام بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اور سیکنڈ جنریشن پیدا ہوا اس کے بعد 1956 سے لے کر 1963 تک، تو اس کے اندر اس جنریشن کو بومر جنریشن کہتے ہیں۔ کیا جنریشن کہتے ہیں؟ بومر جنریشن۔ اس زمانے میں ٹیکنالوجی کے اندر تھوڑی ترقی ہوئی، اور اس زمانے کے اندر ٹرانزسٹر آیا، اور تھوڑا اس کے اندر سپیڈ پیدا ہوا کمپیوٹر کے اندر۔ اگر 1940 کے اندر جو کمپیوٹر تیار ہوا تھا، اگر کوئی میسج بھیجنا ہوتا تو بہت وقت لگتا، لیکن اس کے بعد جو کمپیوٹر آیا تو تھوڑی اس کے اندر سپیڈ پیدا ہوئی۔ پھر جو تیسرا جنریشن پیدا ہوا ہے، اس جنریشن کو کہتے ہیں جنریشن ایکس۔ 1964 سے لے کر 1971 کے لوگوں کو جنریشن ایکس کہتے ہیں۔ یہاں کوئی ہے وہ جنریشن ایکس کے لوگ جن کی پیدائش 1964 یا 1971 میں ہوئی؟ پورے جنزی لگتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو جنریشن آیا ہے، فورتھ جنریشن 1971 سے لے کر 1990 تک، جسے جنریشن وائی بھی کہتے ہیں، ملینیل بھی کہتے ہیں۔ 1990 کے اندر اور 1971 کے اندر کتنے لوگ پیدا ہوئے؟ تھوڑا ہاتھ اٹھائیں۔ کچھ لوگ ہیں ملینیل سے، ماشاءاللہ یہ لوگ۔ ان کے دور میں کیا ترقی ہوئی ٹیکنالوجی کے اندر؟ کمپیوٹر آ گیا تھا، اور یلو کلر کا کمپیوٹر، وائٹ کلر کا باکس، اسکرین اور پھر کی پیڈ، آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو جنریشن آیا ہے، ففتھ جنریشن 1990 سے لے کر 2010 تک، اسے جنریشن زی بولتے ہیں، جن زی۔ تو ہر 15 سال کے اندر ترقی ہوتی گئی ہے۔ اس زمانے میں سی پی یو آیا، پھر جو ہے نا اسکرین آیا، اور پھر اس کے بعد موبائل آیا، اور پھر اس کے بعد 6th جنریشن کے اندر بڑی ترقی ہوئی ہے، ٹیکنالوجی کے اندر بڑی ترقی ہوئی ہے، اسے جنریشن الفا بولتے ہیں۔ اور 2010 سے لے کر 2015 تک کا یہ دور ہے۔ اب جو جنریشن ہے 7th جنریشن، اسے بیٹا کہتے ہیں۔ اب یہ جو جنریشن ہے الفا اور بیٹا کا جنریشن ہے، ایک تو یہ آئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہولوگرام کا یہ دور ہے۔ یہ آئی کیا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اور بہت زیادہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ آئی کو استعمال کرنے کے لیے او آئی صحیح ہونا چاہیے۔ او آئی کیا ہے؟ اوریجنل انٹیلیجنس ہے، جو اللہ نے ہم تمام کو پہلے ہی سے دے رکھا ہے۔
اگر ہمارا او آئی صحیح ہوگا، اے آئی کا استعمال صحیح ہوگا، او آئی غلط ہوگا، پورا یہ آئی غلط ہو جائے گا، یہاں تک کہ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہولوگرام، یہ آئی کے ذریعے سے ہولوگرام بھی بنا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو 7 جنریشن کے لوگ ہیں، تو اس میں جنریشن زیڈ کے بعد کی کیٹیگری کے نوجوان علماء بھی ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارا جو پریزنٹیشن ہے چائلڈ سائیکالوجی کے اوپر ہے، الحمدللہ 4-5 سالوں سے ہم لوگ اس میں مستقل کام کر رہے ہیں، اور مختلف شہروں کا اور پھر ملک بھر میں کئی ایک ریاستوں میں سفر بھی ہوا ہے۔ اس لیے ہو رہا ہے کہ آج جو ہم نوجوان نسل کو دیکھ رہے ہیں تباہ اور برباد ہو رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ڈرگس لے رہے ہیں، بیڑی، گانجا، موبائل ایڈکشن، یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں۔ 2 چیزیں یاد رکھیں، ایک تو وہ بچے ہیں جو ڈرگس کا شکار ہو چکے ہیں، اور ایک جائزے کے طور پر ایک رپورٹ کے مطابق 30% سے زائد بچے آج ہمارے محلے میں ڈرگس لے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، ایک لارج نمبر ہے، ہم اس کو ہلکے میں نہیں لے سکتے۔ اور پھر یہ جو 30% بچے ڈرگس لے رہے ہیں، یاد رکھ لیجیے ان کے لیے ریہاب سینٹرز ہیں، بچوں کو پکڑا جاتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ گلیوں میں اگر کتے بہت زیادہ ہو جاتے تھے تو کال کیا جاتا بی بی ایم پی والوں کو، تو وہ آتے زبردستی پکڑ کے لے کر جاتے۔ یہ امت مسلمہ کے بچے ہیں، آج فون کرنا پڑ رہا ہے تو ریحاب والے ایسے ہی آ کے ان کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، یہ بھاگتے رہتے ہیں۔ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ یہ بچے کسی کے وش میں نہیں آ سکتے، کسی کے قابو میں نہیں آ سکتے، کسی کے کنٹرول میں نہیں آ سکتے۔ اور یہ جو 30% طبقہ جو ڈرگس لے رہا ہے، اس میں یاد رکھ لیجیے سب کمیونٹی کے لوگ ملوث ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، اور اس میں صرف مرد بچے نہیں ہیں، بچیاں بھی اس میں ہیں۔ صرف مرد بچے پیڈلرز نہیں ہیں، بلکہ غربت نے یہاں تلک مجبور کر دیا ہے کہ عورتیں بھی ڈرگس سیل کر رہی ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو 30% بچے ہیں ان کے لیے ایک تو ریہاب سینٹر ہے اور ان کا علاج وہاں پر ہو سکتا ہے، اور ان کے لیے 4 طریقے سے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو میڈیکیشن تھراپی ہے، ایک تو فزیکل تھراپی ہے، ایک تو فوڈ تھراپی ہے، اور مستقل اس طرح کے اور بھی تھراپیز ہیں۔ ان کو دے کر اگر بچہ جو ہے نا شروع میں ڈرگس لے رہا ہے، ابھی عادی بنا ہے، اسے تو بچایا جا سکتا ہے، لیکن جو 3rd 4th سٹیج میں چلے گیا ہے اس کے لیے تو اتنا ہی کہا جا سکتا ہے الامن والحفیظ، الامن والحفیظ ہی کہا جا سکتا ہے۔ 30% لوگوں کی تو فکر ہو رہی ہے، بڑی فکر ہو رہی ہے، بڑی تعداد میں ہو رہی ہے، ایجوکیشنز کیے جا رہے ہیں، جلسے کیے جا رہے ہیں، اویئرنیس کریٹ کیا جا رہا ہے، بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھ لیجئے یہ مسئلے کا حل قطعاً نہیں ہے۔ 30% بچوں کے تعلق سے تو ذہن میں بات جا رہی ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جو 70% بچے بچے ہوئے ہیں، جو 70% بچے بچے ہوئے ہیں، ان کے بچانے کی فکر ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں یہ چائلڈ سائیکالوجی کے اوپر کام کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اگر ہم نے تھوڑا سا اس کو سمجھا، اور بہت سارے ہمارے ساتھی یہاں پر ہیں، انہوں نے اس کو تھوڑا سا سمجھا، پھر ہم نے اس کے مطابق کام شروع کیا، اللہ کے فضل سے ہزاروں بچے آج الحمدللہ محفوظ ہیں۔ الحمدللہ ان کے اندر اتنا شعور جا گیا ہے کہ ڈرگس لینا زندگی کو تباہ کرنا ہے، اتنا شعور لانے کی ضرورت ہے۔ اب وہ شعور کیسے لانا ہے، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا چیزیں ہمیں تھوڑا سا سمجھ لینا ہے۔ علماء کے لیے بہت آسان ہے، جو علماء ماشاءاللہ ہدایہ پڑھ چکے ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھ چکے ہیں، ان کے لیے یہ چائلڈ سائیکالوجی سمجھنا ایسے ہی ہے جیسے نورانی پیدا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ چیز آپ کو بعد میں دکھاؤں گا، چند چیزیں آپ تمہیدی طور پر سمجھ لیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب بچہ دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اسے سائیکالوجیکل میتھڈ میں انفینسی کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تھوڑا میرے ساتھ آپ بولیں تو انشاءاللہ چند چیزیں آپ کے بھی ذہن نشین ہو جائیں گی۔
اسے کیا کہا جاتا ہے؟ انفانسی، اردو میں اسے کہتے ہیں شیر خارگی، دودھ پیتا بچہ۔ جدید نفسیات کا ایک اہم نظریہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت پیدائش کے بعد شروع نہیں ہوتی بلکہ رحم مادر ہی سے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے اس حقیقت کی طرف رہنمائی کی کہ انسان ایک طویل مرحلہ وار سفر طے کرتا ہے۔ اس سفر کا پہلا مرحلہ رحم مادر ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کو دی فرسٹ اسکول آف ہیومن ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا نظام بناتے ہیں، ایک تو ہارڈ ویئر بن رہا ہوتا ہے اور ایک سافٹ ویئر بن رہا ہوتا ہے، اور اس سافٹ ویئر کے اندر جو کوڈنگ ہوتی ہے اللہ ایسی کوڈنگ کرتے ہیں کہ وہ کسی کو نظر نہیں آتی ہے۔ ہارڈ ویئر تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ ایپ کے اندر جو کوڈنگ ہوئی ہے وہ کیسے، وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو ایک اللہ نے نیورون اور نروس سسٹم ہمارے جسم کے اندر پیدا کیا ہے۔ تو یہ نیورون سسٹم کیا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر 86 بلین کمیونیکیشن لائنز، تاروں کا جال اللہ نے بچھایا ہے۔ اور یہ کام کیسا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے باڈی پارٹ کو اس برین، یہ دماغ سمجھیے کہ پورے جسم کا ایک عظیم شہر ہے، تو یہ جو دماغ ہے اس کا کنٹرولر روم ہے، اور ہمارے ہر آرگن کی 10,000 تاریں یا 1,000 تاریں ہمارے اس دماغ سے جڑی ہوئی ہیں۔ فار ایگزامپل، یہاں پر کوئی گرم گرم گلاس رکھا ہوا ہے، اگر میں اسے ٹچ کرتا ہوں تو فوراً میرا دماغ کیا ہے؟ ایک سگنل بھیجتا ہے، اور وہ ایک کیمیکل ہوتا ہے نیورون سسٹم، تو وہ میرے ہاتھ کو دماغ فوراً سگنل بھیجے گا، تو میں فوراً کیا کر لوں گا؟ انگلی ہٹا لوں گا۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کی دماغ کی ہزاروں تاریں آپ کے آنکھوں کو سگنل بھیج رہی ہیں کہ کوئی مولانا آپ کے سامنے کھڑے ہو کر چائلڈ سائیکالوجی کے عنوان پر تقریر کر رہے ہیں، تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دراصل اللہ نے 86 بلین جو کمیونیکیشن لائنز ہمارے باڈی کے اندر بچھائی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی جب رحم مادر میں بچہ ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کو بنا رہے ہوتے ہیں۔ جب بچہ دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، یہ جو 2 سال ہوتے ہیں میرے عزیز ساتھیوں، یہ بڑے اہمیت کے حامل یہ 2 سال ہوتے ہیں۔ اس کو گولڈن پیریڈ آف برین ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے۔ جب دنیا میں بچہ آتا ہے اس کو انفانسی کہتے ہیں، شیر خارگی کا دور کہتے ہیں، گولڈن پیریڈ آف برین ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ اسلام نے بھی اسی ابتدائی دور کو غیر معمولی اہمیت دی ہے۔ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ایسے اعمال سکھائے گئے ہیں جو اس کی روحانی، جسمانی اور خاندانی تربیت کی مضبوط بنیاد ہوتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ کیا تعلیم دی ہے؟ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا حکم ہے کہ اس کے ایک کان میں اذان دینا ہے، ایک کان میں اقامت دینا ہے۔ تو دیکھیے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اب وہ جو 2 سال تلک جو بچہ ہوتا ہے اسے ایک تو کیا ہے؟ بولتے رہنا پڑے گا، اچھے بول سے اس کا آغاز کرنا پڑے گا۔ تو سب سے اچھا بول اللہ اکبر سے کیا ہوتا ہے؟ تو ماں کو آج یہ تربیت دینے کی ضرورت ہے، اور والدین کو یہ تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ جب بھی آپ کے ہاتھ میں بچہ ہوگا، آپ دودھ پلا رہی ہیں، آپ اسے سیریلک کھلا رہی ہیں، آپ اسے دوائیاں کھلا رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، لیکن ہمیشہ بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے کلمات ڈالتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ حدیث نے ہمیں پہلے ہی یہ بات بتا دی اور ہماری رہبری فرمائی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ تو یہ اللہ اکبر کی تلقین مائیں کرتی رہیں گی تو بچے کا نیورون سسٹم، اس کے اندر ایک پازیٹیو انرجی ڈیولپ ہوتی ہے اور اس کے اندر مثبت کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اور پھر بچے کے اندر وہ چیزیں نشو نما پاتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ تحریک کراتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس لے کر گئے، کسی اللہ کے پالے کے پاس لے کر گئے، ہم لوگ تحریک کراتے ہیں، وہ کھجور چبا کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بچے کو اچھا جو ہے نا کھانا دینا چاہیے، اچھی غذا دینا چاہیے۔ تو دیکھیے کہ کھجور سے آغاز ہو رہا ہے، شہد سے آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ نے کیسا عجیب نظام بنا دیا کہ 2 سال تلک
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے ہی الحمدللہ ذریعے سے دودھ کا نظام بنا دیا اور خالص دودھ کا نظام بنا دیا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ بات، اس کا شعور ماں باپ کو آنا چاہیے۔ تیسرا سال جیسے شروع ہوتا ہے تو اس کو ایسے جو ہے نا کھانے کھلائے جاتے ہیں کہ اس کے جسم کے ساتھ خیانت کیا جاتا ہے۔ بچہ یاد رکھ لیجئے، اللہ نے ہمیں عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر دودھ کے زمانے میں بتایا، خالص دودھ ہم پیدا کر رہے ہیں، تو ایسے ہی ہر چیز جو ہے نا بچے کی غذا میں بھی خالصیت ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھا نام رکھتے ہیں۔ اچھا نام کا بھی اس کی نفسیات پر اثر ہوتا ہے۔ آج عجیب و غریب نام رکھتے ہیں، علماء سے لوگ پوچھتے ہیں حضرت یہ نام ہے کیا؟ علماء خود پریشان، یہ تو نام ہم نے کبھی پڑھا نہیں، کسی جو ہے نا ڈکشنری میں موجود نہیں ہے، عجیب و غریب نام ہے۔ ایک فون مجھے بھی آیا تھا کہ حضرت میں کیا فلیشہ رکھ لوں نام؟ میں نے کہا یہ فلیشہ کیا ہے، غالیچہ ہی رکھ لو۔ ہم نے کہا عائشہ رکھو بھائی، سکینہ رکھو۔ عجیب و غریب نام رکھتے ہیں لوگ۔ آج عمر کوئی نام رکھنا پسند نہیں کر رہا ہے، صدیق نام رکھنا پسند نہیں کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے عجیب و غریب نام ہے آج بچوں کے، اس کا بھی سائیکالوجیکل اثر پڑتا ہے، تو ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس کا اثر کیا ہوگا؟ اب جو ہے نا آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ جب ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے تھیوری اٹیچمنٹ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ تھیوری اٹیچمنٹ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا سائیکالوجسٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تھیوری اٹیچمنٹ دراصل سیکیور اٹیچمنٹ ہے۔ بعد میں یہی تعلق اس کی خود اعتمادی، یعنی بچے کے اندر خود اعتمادی، جذباتی استحکام، دوسروں پر بھروسہ، ازدواجی زندگی، سماجی تعلقات پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ اگر بچے کو ان 2 سالوں میں اچھی غذا نہیں ملے گی، ماں مثبت روحانی طور پر اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ وعلا برکت اللہ کے کلمات نہیں بولے گی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بچے کے اندر انسیکیورٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو ہے نا بچہ غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری منفی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بچے کو اچھی چیزیں کھلائی جائے، اور اس سے زیادہ محبت بچے کو دینا ضروری ہے۔ چڑانا نہیں ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، چھنکانا نہیں ہے۔ اور ایسے میں ہوتا کیا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی اس کا ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، یعنی استنجے کا، پاخانہ کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا۔ ماں تو بیچاری کر رہی ہوتی ہے، لیکن شوہر کی طرف سے خاطر خواہ تعاون نہیں ملنے کی وجہ سے بھی ماں کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ چڑچڑا ہٹ کے ذریعے اگر وہ اسی انداز سے اس کو دودھ پلائے تو بچے کے اندر بھی اس کے نیورون سسٹم کے اندر ڈس بیلنس کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ایک تو یہ 2 سال کے بچے کو جو ہمیں ان چیزوں کے خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد 2 سے 5 سال کی عمر کا ایک بچہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیجیے 2 سے 5 سال کی عمر بچے کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جسے جدید تفصیلات میں ارلی چائلڈہڈ کہا جاتا ہے۔ اس عمر میں بچہ اپنے ارد گرد دنیا کو صرف دیکھتا ہی نہیں بلکہ اسے سمجھنے، جاننے اور اس کے بارے میں سوال کرنے لگتا ہے۔ اگر پیدائش سے 2 سال کی عمر محبت، اٹیچمنٹ کی بنیاد رکھنے کا دور تھا، اگر پیدائش سے 2 سال کی عمر محبت یعنی اٹیچمنٹ کی بنیاد رکھنے کا دور تھا، تو 2 سے 5 سال کی عمر شخصیت یعنی پرسنالٹی، زبان یعنی لینگویج، سوچ یعنی تھنکنگ، اخلاق یعنی مورالٹی اور تجسس یعنی کیوریوسٹی کی بنیاد رکھنے کا دور ہے۔ یہی وہ عمر ہے جس میں بچہ زندگی بھر کی بہت سی عادات سیکھ لیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بچہ کیا ہے؟ ہر نئی چیز دیکھ کر سیکھتا ہے، ہر نئی آواز یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے اس عمر کے اندر۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس دور کو سینسیٹیو پیریڈ آف لرننگ کہتے ہیں، یعنی 2 سے 5 سال کا جو دور ہوتا ہے اسے سینسیٹیو پیریڈ آف لرننگ کہتے ہیں۔ بچے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دماغ کو جو بنایا ہے اسے سائیکالوجیکل میتھڈ میں برین پلاسٹکسٹی کہا جاتا ہے۔ بڑا نرم اس کا دماغ ہوتا ہے، پودے کی طرح ہوتا ہے۔ ایک جو چھوٹا پودا ہوتا ہے تو آپ اس کو پانی کیسے ڈالیں گے؟
ایک دم زور سے بنگی ڈال دیں گے یا چھنکیں گے پانی؟ کیسے پانی ڈالتے ہیں؟ چھنکتے ہیں. ایسے ہی ہمیں دھیرے دھیرے نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے، ہمارا سلوک ہونا چاہیے. اگر زور سے پانی ڈال دیں گے وہ پودا مرجھا جائے گا. ایسے ہی بچے کے اندر جو نروس سسٹم ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے، ڈس بیلنس کا شکار ہو سکتا ہے. جدید سائنس کے مطابق بچے کا دماغ اس عمر میں انتہائی پلاسٹک ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دماغ نرم ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ نئی چیزیں بہت جلد سیکھنے، نئے اعصابی روابط بنانے اور تجربات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے. اسی لیے زبان جلد سیکھ لیتا ہے، قرآن جلد یاد کرتا ہے، لہجہ جلد اپنا لیتا ہے، اچھے اور برے ماحول دونوں سے جلد متاثر ہوتا ہے. اور ایک چیز اس عمر میں جو بچوں کے ساتھ ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ ہے کاگنیٹو ڈیولپمنٹ. اس عمر میں بچے کی ذہنی نشوونما تیزی سے بڑھتی ہے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ سوالات بہت زیادہ کرتا ہے. چھوٹا بچہ اس عمر کا سوالات کرتا ہے، نئی چیزیں دیکھتا ہے، ابو یہ کیا ہے، مما یہ کیا ہے، پوچھتے رہتا ہے، سوالات بہت زیادہ کرتا ہے. بہت سارے لوگ جھڑکا دیتے ہیں، غصہ کر لیتے ہیں، کتنے زیادہ سوالات کر رہا ہے. مہمان کوئی گھر میں آیا ہے، مہمان کے سامنے باپ یہ کہے گا کہ دیکھو مہمان کے سامنے شرارت نہیں کرنا، یہ کھانے پینے کی چیزیں جو رکھی ہوئی ہیں اس کو تم جا کر اٹھانا نہیں. تو وہ ہاں تو کہے گا، وہاں جاتے ہی فوراً وہی کام کرے گا جو اس نے جس کا اس سے وعدہ کیا گیا تھا. تو یہ جو بچے کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کا جو برین ہے وہ پلاسٹک کا ہوتا ہے. تو کاگنیٹو ڈیولپمنٹ، ذہنی نشوونما تیزی سے بڑھتی ہے. وہ سوالات بہت زیادہ کرتا ہے. اور وہ کیا چیزیں دیکھتا ہے اس دور میں؟ سوالات بہت زیادہ کرتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، جاننا چاہتا ہے، سوالات کرتا ہے. تو ہمیں پازیٹیو انداز میں، مثبت انداز میں جواب دینا چاہیے. ہنستے کھیلتے محبت بھرے انداز میں جواب دینا چاہیے. غصہ نہیں کرنا چاہیے. اس دور میں وہ رنگ پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، شکلیں پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، گنتی شروع کرتا ہے اور چھوٹے فیصلے کرتا ہے، کہانیاں سننا چاہتا ہے. بچہ بار بار کیوں 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 کر کر پوچھتا ہے. یہ سوال بہت سے والدین پوچھتے ہیں. نفسیات کے مطابق یاد رکھ لیجیے یہ ضد نہیں ہے. ہم لوگ فوراً کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ بڑا شریر بچہ ہے، یہ بڑا ضدی بچہ ہے، یہ بڑا عجیب بچہ ہے، بہت زیادہ سوال کرتا ہے، بہت زیادہ شرارت کرتا ہے. لیکن یاد رکھ لیجیے یہ کوئی شرارت کی وجہ سے نہیں، یہ کوئی ضد کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کیوریوسٹی. یعنی اس کے اندر ایک تجسس کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. وہ چیزوں کو اس عمر میں گریب کرنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے. اگر آپ غصے میں جھٹکا دیں تو پھر وہ چیزیں کیا ہو جاتا ہے؟ سیکھتا نہیں، سمجھتا نہیں. اور پھر وہ نیورون سسٹم، اس کے نروس سسٹم کے اندر ایک منفی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو میرے عزیز ساتھیوں، جھٹکانا نہیں چاہیے بلکہ ان کے سوالات کا اچھے سے جواب دینے کی ضرورت ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تربیت جو کی ہے اس کے بھی کچھ چیزیں یہاں پر میں نے نوٹ کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ڈانٹ کر خاموش نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی رہنمائی فرماتے تھے. حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ، ایک حدیث ہے، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن ابی سلمہ کو یہ بات بتائی کہ اے بچے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اللہ کے نبی بڑے پیار سے سمجھاتے تھے، بتاتے تھے. غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخا نہیں، ڈانٹا نہیں، شرمندہ نہیں کیا بلکہ محبت سے تعلیم دی. پازیٹیو پیرنٹنگ اس کو بولتے ہیں، پازیٹیو انداز میں. اس عمر میں زبان کیسے بنتی ہے؟ بچہ زبان کتابوں سے کم، بچہ زبان کتابوں سے کم اور ماحول سے زیادہ سیکھتا ہے. اگر گھر میں سلام عام ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نرم گفتگو ہو، جھوٹ نہ بولا جائے تو یہی
تو بچہ یہی سیکھے گا. تو اس کو ڈیولپمنٹ مورال اخلاقی شعور کہتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں 2 سے 5 سال کی عمر بچہ ابھی اچھے اور برے کا مکمل فلسفہ نہیں سمجھتا، لیکن وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اس پر امی خوش ہوتے ہیں، اس پر ابو خوش ہوتے ہیں، اس پر امی ابا ناراض ہو جاتے ہیں. یہی اخلاق کی پہلی سیڑھی ہے. اسی لیے سچ بولنا، سلام کرنا، شکریہ کہنا، معافی مانگنا، بڑوں کا احترام کرنا اس عمر میں سیکھنا چاہیے. اس عمر میں یاد رکھ لیجیے 4 چیزوں کی عام طور پر بچوں کے اندر کمی ہوتی ہے. ایک تو امپلس کنٹرول کی کمی ہوتی ہے، یعنی اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ نفس پر کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نفس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. آپ ابھی نفس کو کنٹرول کر کے مجھے برداشت کر رہے ہیں، میری باتوں کو سن رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بچہ ہوگا 5 منٹ سے زیادہ جو ہے ادھر نہیں بیٹھ سکتا، وہ کھیلنا شروع کر دے گا، وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑی کرنا شروع کر دے گا. دوسری چیز کی جو کمی ہوتی ہے بچے کے اندر وہ ہے اٹینشن سپین ڈیولپمنٹ کی کمی ہوتی ہے. توجہ وہ زیادہ تر 1-2-3 منٹ مرکوز کر سکتا ہے کسی بھی چیز کی طرف، لیکن وہ گھنٹے گھنٹے آپ کسی بڑے عالم دین کی بھی تقریر سنانے کے لیے لے کر چلے جائیں نہیں سنتا. وہ کھیلنا چاہے گا، اس کا مزاج کھیلنے کا ہے. تیسری چیز ہے ایک بچے کے اندر مورالیٹی کی کمی ہوتی ہے، یعنی اخلاقی سمجھ بوجھ کی کمی ہوتی ہے. اسے معلوم نہیں اس عمر میں حلال کیا حرام کیا. اب بچے کو ہم نے بٹھا لیا، اس کے سامنے سود کا بیان اگر ہم شروع کر دیں تو اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کے اندر مورالیٹی کی کمی ہوتی ہے. ایک بچے کے اندر چوتھی چیز جس کی کمی ہوتی ہے، یعنی 2 سے 5 سال کے بچے کے اندر، وہ ہے ایموشنل ریگولیشن کی کمی ہوتی ہے. ایموشنل ریگولیشن کیا ہے؟ جذبات. اب میں جا رہا ہوں، ہم جا رہے ہیں، کہیں ٹھوکر لگ گئی ہے تو ہمیں ٹھوکر لگنے کے بعد ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم جو ہے نا فوراً کیا کریں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پٹی باندھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم ان زخموں کو کیا کر سکتے ہیں، ہیل کر سکتے ہیں. ہم زخم کو برداشت بھی کر سکتے ہیں، چوٹ کو برداشت کر سکتے ہیں. اس کو ایموشنل ریگولیشن بولتے ہیں. لیکن ایک چھوٹا بچہ اسے مار پڑ جائے فوراً چیخنا شروع کر دیتا ہے، چلانا شروع کر دیتا ہے، ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسے معلوم نہیں کہ اسے کیسے ہیل کیا جاتا ہے، اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے. تو اس عمر کے بچوں کو بہت زیادہ رہبری اور رہنمائی کی اس عمر کے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے 5 سے 7 سال. میرے عزیز ساتھیوں 5 سے 7 سال کی عمر کو جدید نفسیات میں فاؤنڈیشن ایج کہا جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں بچہ صرف سیکھتا ہی نہیں بلکہ سیکھے ہوئے علم کو اپنی زندگی میں استعمال کرنا بھی شروع کر دیتا ہے. یہ وہ عمر ہے جب عقل ریزننگ میں اضافہ ہوتا ہے، یادداشت میموری مضبوط ہوتی ہے، توجہ اٹینشن بہتر ہوتی ہے، زبان مکمل جملوں کی صورت اختیار کرتی ہے، اچھے اور برے میں فرق واضح ہونا شروع ہوتا ہے، عبادات اور نظم و ضبط کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے اس عمر کے اندر. اسی لیے اسلام نے بھی اسی مرحلے کو تربیت کے لیے نہایت اہم قرار دیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں 5 سے 7 سال کی عمر میں دماغ کا پریفرنٹل کارٹیکس، دماغ کا اگلا حصہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ فعال ہونے لگتا ہے. یہ حصہ کن چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. سوچنا، اور نمبر 2 منصوبہ بنانا، نمبر 3 توجہ برقرار رکھنا، نمبر 4 غصے پر قابو رکھنا، اور صحیح فیصلہ کرنا، مسئلہ حل کرنا. یہی حصہ آگے چل کر انسان کی شخصیت کو بہتر بناتا ہے. اور پھر کیا ہے ایگزیکٹیو فنکشنز. جدید نفسیات میں ایگزیکٹیو فنکشن وہ ذہنی صلاحیتیں ہیں جو انسان کو اپنے رویے اور فیصلوں پر قابو پانے میں مدد دیتی ہیں. ان کی 3 بنیادی اقسام ہیں. نمبر 1 ورکنگ میموری، فعال یادداشت. نمبر 2 کاگنیٹیو فلیکسیبلٹی، ذہنی لچک. نمبر 3 انہیبیٹری کنٹرول، ضبط نفس، یعنی اپنی خواہشات، غصے اور جلد بازی پر قابو رکھنا. 7 سال کی عمر میں بچہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اسلام اور ایگزیکٹیو فنکشنز پر اگر آپ غور کریں تو یہ چیزیں اسلام نے ہمیں کس میں بتایا ہے؟ نماز میں، روزہ، صبر، امانت، وقت کی پابندی. اور میرے عزیز ساتھیوں اسی لیے اسلام
صرف عبادت نہیں سکھاتا بلکہ شخصیت بناتا ہے. 7 سال میں سب سے پہلے نماز کا حکم کیوں دیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. اپنے اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو. اللہ تعالیٰ نے نماز کو یعنی 7 سال کی عمر میں شروع کیوں کروایا؟ کیونکہ 7 سال کی عمر میں توجہ بہتر ہوتی ہے. اب اس کا اٹینشن سپین ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, امپلس کنٹرول ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, اور پھر مورالیٹی ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, ایموشنل ریگولیشن ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. اب اسی لیے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ اب اس کے اندر توجہ کے اندر بہتری آ گئی ہے, اب اس کو نماز کا حکم دیا جائے, اب یہ سمجھے گا. تو میرا عزیز ساتھیو, اسی لیے 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر کیا ہے کہ یادداشت مضبوط ہوتی ہے, معمولات روٹین بنانا آسان ہوتا ہے, بچہ ہدایات پر عمل کرنا سیکھتا ہے. یہی وہ عمر ہے جب عبادت عادت بن سکتی ہے. بچے کی ذہنی صلاحیتیں, بچے کی مختلف ذہنی صلاحیتیں ہوتی ہیں. میرے عزیز ساتھیو, آپ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ذہنی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں, اور وہ ذہنی صلاحیتیں کیا کیا ہیں آپ سن لیجیے. اس کو سائیکالوجیکل تھیوری میں, میتھڈ میں, ٹرمینالوجی میں ملٹیپل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے. 8 انٹیلیجنس میں پہلی جو انٹیلیجنس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جو چھپا کر اس کو نکھارنا پڑتا ہے. جو انسان جیسی محنت کرتا ہے وہ اس ہنر کا ماہر بن جاتا ہے. تو 8 انٹیلیجنس میں پہلے انٹیلیجنس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لنگوسٹک انٹیلیجنس. اب لنگوسٹک انٹیلیجنس کس کو کہتے ہیں؟ لسانی, زبانی, تقریری صلاحیت کے مالک. ماشاءاللہ علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت کامن دے رکھی ہے. ہر عالم دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین بولنے کا ملکہ دیا ہے, اور بہترین انداز میں وہ تقریریں کرنا جانتے ہیں. جمعہ کے خطبات میں ہمارے علماء بہترین تقریریں کرتے ہیں, اور لوگ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. ہماری بات سن کر ماشاءاللہ اچھے اچھے پتھر دل لوگ موم بھی ہو جاتے ہیں. اللہ نے علماء کو یہ بڑی بہترین صلاحیت دیا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں, اسی کو لنگوسٹک انٹیلیجنس کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور انٹیلیجنس ہے جسے لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ منطقی ریاضیاتی ذہانت. کچھ لوگوں میں منطقی ریاضیاتی ذہانت زیادہ ہوتی ہے, اور وہ لوگ کیلکولیشن میں بڑے ماہر ہوتے ہیں, ریاضی میں بڑے ماہر ہوتے ہیں, پہیلیاں حل کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں, اور منطقی سوالات کا جواب دینے میں کیا ہوتے ہیں؟ بڑے ماہر ہوتے ہیں. تیسری جو صلاحیت ہے, تیسری جو انٹیلیجنس ہے, اس کو کہتے ہیں ویژول اسپیٹیل انٹیلیجنس, بصری و مکانی ذہانت. بعض لوگوں کے اندر تصاویر, نقشوں, اشکال اور جگہ کے تعلق کو سمجھنے کی صلاحیت. مثال کے طور پر ڈرائیونگ, نقشہ بنانا, تعمیراتی ڈیزائن, پلاننگ بنانا, بلڈنگ کے نقشے بنانا, اس میں بڑی ان کو مہارت ہوتی ہے. اور چوتھی جو انٹیلیجنس ہے جس کو باڈیلی کائنیسٹیک انٹیلیجنس کہا جاتا ہے, جسمانی جو جسمانی طور پر بڑے مہارت ہوتے ہیں, اسپورٹس پہ بڑے مہارت ہوتے ہیں. یہ نام آپ نے اسپورٹس کے اندر بہت زیادہ سنا ہوگا. مسلمان ہے خبیب نور میں کہتا ہوں, جو اس کا داغستان کا ہے, وہ جو ہے نا بہت بڑا فائٹر ہے, مسلمان ہے, اور اس کو دیکھ کر نوجوان بڑا فالو کرتے ہیں. اسٹیٹس میں اس کا جو ہے نا کیا کرتے ہیں, ڈی پی میں اس کا نام رکھ رہے ہیں, اس کا چہرہ لگاتے ہیں, اور بہت سارے مسلم فائٹرز کو فالو کرتے ہیں. اس کا ایک سائن ہے, جب بھی وہ جیتتا ہے کہتا ہے ایسا نہیں, اللہ اللہ کی طرف سے. نمازی ہے, اور پھر ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے, اور علماء کی قدر بھی کرتا ہے. اس کے ویڈیوز بڑے وائرل ہوتے ہیں, نوجوان پیچھے پیچھے جاتے ہیں. تو بہرحال اس طرح جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسی کو اسپورٹس کے اندر بھی بڑی مہارتیں دے دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک انسان کے اندر چیز ہوتی ہے. پھر اس کے بعد میوزیکل انٹیلیجنس, موسیقیاتی ذہانت, آواز, تال اور دھن کو پہچاننے کی صلاحیت. ہمارے مدارس میں ماشاءاللہ طلبہ, ابھی آپ نے دیکھا کہ قاری صاحب نے کتنی بہترین قرات کی, اور پھر ہمارے عربی تعارف کے ہمارے ایک رفیق نے کتنی بہترین کیا پڑھی, نعت پڑھی. اسی کو میوزیکل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے. جب اس پر محنت کی جاتی ہے تو یہ چیزیں نکھر کر باہر آتی ہیں. اور چھٹی جو انٹیلیجنس ہے اسے انٹر پرسنل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے. معاشرتی ذہانت, لوگوں کو سمجھنے,
ان سے تعلق قائم کرنے اور قیادت کرنے کی صلاحیت، مثال اچھا لیڈر، ٹیم ورک، لوگوں کو سمجھنا، اور ساتویں جو انٹیلیجنس ہے اسے انٹرا پرسنل انٹیلیجنس کہتے ہیں، ذاتی شعور کی ذہانت، اپنے جذبات، کمزوریوں اور صلاحیتوں کو سمجھنے کی صلاحیت، مثال کے طور پر خود احتسابی، اپنے غصے پر قابو پانا، اپنی غلطی مان لینا، اور آٹھویں جو آخری انٹیلیجنس ہے اسے نیچرلسٹک انٹیلیجنس کہتے ہیں، فطری ذہانت۔ بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فطری ذہانت دیتے ہیں کہ وہ قدرت کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان پر بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں، جیسے جانوروں پر، پودوں پر اور ماحول سے دلچسپی، اور پھر باغبانی، زراعت، جانوروں کی دیکھ بھال، قدرتی ماحول کا مشاہدہ۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ مختلف انٹیلیجنس ایک بچے کے اندر پائے جاتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے ہر بچہ، عام طور پر ماں باپ آج بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ اتنی صلاحیتیں ہونے کے باوجود، آج آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، عوام سے، ماں باپ سے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، بھئی آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ہم ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال زیادہ سے زیادہ، بھئی آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ انجینئر۔ ان دو اس وقت بہت زیادہ یہی ٹاپ ٹرینڈ چل رہے ہیں، یعنی ڈاکٹر، انجینئر کے علاوہ اتنے جو انٹیلیجنس ہے، اتنی جو صلاحیتیں ہیں، اس پر کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ مختلف ممالک میں، فن لینڈ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، اور پھر اسی طریقے سے ملیشیا کے اندر ہر انٹیلیجنس پر کام ہو رہا ہے، اور الحمدللہ ہمارے مدارس اسلامیہ میں بھی ہر انٹیلیجنس کی تعلیم ہوتی ہے، صرف ہم اس کی ٹرمینالوجی نہیں جانتے، اس کی اصطلاحات کو نہیں جانتے، تو جس کی وجہ سے موجودہ ماحول کے اندر ہم جو ہے نا مطابقت پیدا نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، آج ماں باپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ الگ الگ مختلف جو صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کا بھی آپ اپنے بچے کو ماہر بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد خلاصے کے طور پر چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر یہ پریزنٹیشن دکھا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھیے کہ 1 سے 13 سال اور 13 سے 19 سال یاد رکھ لیجئے، یہ دو عمر، یہ دو یاد رکھ لیجئے ایج، ایسے ایج ہیں، انہی میں بچوں کی ہمیں تربیت کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس عمر میں ہم ان بچوں کی صحیح طور پر تربیت نہیں کریں گے تو یہ ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے مختلف باتیں سائیکولوجیکل ہم نے رکھی ہیں، نفسیاتی طور پر رکھی ہیں، کیسے ہینڈل کرنا ہم نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے 3 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آج ان 3 چیزوں میں بہت زیادہ کمی کوتاہی ماں باپ کی طرف سے ہو رہی ہے، تو جس کی وجہ سے بھی بچے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور پھر ڈسلیکشیا، ڈسکیلکولیا، ڈسگرافیا، یعنی ریڈنگ، لرننگ، انڈرسٹینڈنگ، یہ ڈس آرڈرز کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب بہت سارے بچے اسکول نہیں جاتے، ضد کرتے ہیں۔ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ اس لیے ضد کر رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ موبائل دیکھتے ہیں، راتوں میں نیند پوری نہیں کرتے۔ ایک بچہ بہت زیادہ چاکلیٹس کھاتا ہے، اب اس کو ماں باپ نے اس کا عادی بنا دیا ہے۔ جو بچے بہت زیادہ چاکلیٹس کھاتے ہیں، یاد رکھ لیجئے وہ بھی ڈسلیکشیا، ڈسکیلکولیا، ڈسگرافیا، یہ سائیکولوجیکل پرابلمز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا یاد رکھ لیجئے، بہت زیادہ بچے اگر گڈ نیوٹریشن نہیں لیں گے، اچھا کھانا نہیں لیں گے، تو یاد رکھ لیجئے وہ ان 3 بیماریوں کا عام طور پر شکار ہو سکتے ہیں، ڈسلیکشیا، ڈسکیلکولیا، ڈسگرافیا کا۔ اب اسکول سے یہ رپورٹ آتی ہے، اور اسکول کے مسز کی طرف سے، پرنسپل کی طرف سے یہ پیغام ماں باپ کو جاتا ہے کہ آپ کا بچہ ہوم ورک نہیں کر رہا ہے، بہت زیادہ ایبسینٹ ہو رہا ہے، بہت زیادہ خون ذہن ہے، اس طرح کی باتیں آتی ہیں، جبکہ ان ٹیچرز کو بھی معلوم نہیں ہے اصل پرابلم کیا ہے، کہ بچہ بہت زیادہ موبائل ایڈکشن کا شکار ہے، رات میں نیند پوری نہیں کر پا رہا ہے، بچہ کیا ہو گیا ہے، بہت زیادہ چاکلیٹس کھا رہا ہے، اور پھر بچے کو اچھی غذا نہیں مل رہی ہے۔ کلو حلالا طیبا، اچھی غذا بچے کو کھلانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اچھی غذا کی جگہ ماں باپ جو ہے نا اسے جنک فوڈز کھلا رہے ہوتے ہیں۔
اسکول جاتا ہے صبح میں جو ہے نا لنچ میں کسان جام اور بریڈ اور یہ فوڈ پیکٹس آئٹم یہ چیزیں بچوں کو کھلانے سے اوائڈ کرانا پڑے گا. ہمیں ماں باپ کو بتانا پڑے گا کہ گھر کے کھانے کھلائیے, انڈے کھلائیے, اچھی غذا کھلائیے, تازی غذا کھلائیے, اور اس کو بتائیے ماں باپ کو کہ آپ چاکلیٹ وغیرہ مت کھلائیے, اور پھر یہ بھی بتائیے موبائل سے دور رکھیے. ماں باپ کو چاہیے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بچے کے ساتھ ہمیں وقت دینا پڑے گا. آج ماں باپ سیکیور اٹیچمنٹ یعنی ایک تعلق بچوں کے ساتھ موجود نہیں ہے. ماں باپ اپنے طور پر گھروں میں رہتے ہیں, بچے اپنے طور پر گھروں میں رہتے ہیں, وقت نہیں دے پاتے ہیں, تو جس کی وجہ سے ماں باپ کے اندر بچوں کے اندر ایک مضبوط محبت والا تعلق قائم نہیں ہوتا ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں, ایک تو جو ہے نا گڈ نیوٹریشن, گڈ فوڈ اور گڈ سلیپ. یہ تین چیزیں اس عمر کے بچوں کو ملنا ضروری ہے, دینا ضروری ہے. اگر اچھے کھانے سے محروم رہیں گے تو بچے پڑھائی میں دلچسپی ان کے اندر پیدا نہیں ہوگی, اور اچھا ان کو کیا نہیں ملے گا, ان کو نیند نہیں ملے گی, تو وہ اسکول جانے میں لیزی پر ان کے اندر آ جائے گا. اور پھر ایک ہے گڈ سپورٹس, ان کے اندر ان کے نیچر میں کھیلنے کودنے کی عادت 19 سال طلب ہوتی ہے. کتنے سال طلب ہوتی ہے؟ 19 سال طلب ہوتی ہے. آج ہمارے کمیونٹی کے اندر بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس گراؤنڈز نہیں ہے کھیلنے کے لیے, تو جس کی وجہ سے اسکول سے بچہ آتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے, دیکھتا ہے ادھر ادھر کچھ نہیں ملتا, والدین کا موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے. اب والدین کا موبائل جب وہ لے کر بیٹھتا ہے تو گھنٹے گھنٹے پب جی, فری فائر, بس یہی چیزیں موبائل میں اس کی زندگی میں اسکول کے بعد چل رہی ہوتی ہیں. اور ہالیڈیز میں تو بچے موبائل ایڈکشن کا اتنا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ سے موبائل چھینا جائے, ویڈیوز بہت زیادہ سرکولیٹ ہیں کہ ایک ویڈیو یہ بھی آئی کہ ایک بچہ خود اپنی ماں کو پیٹنے لگا. ایک بچہ وہ ہے کہ اس نے ڈنڈا اٹھایا, موبائل چھیننے کی وجہ سے اس نے اپنے ماں کے سر پر مار دیا, سر پھوڑ دیا. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیا. اگر ہم خود بچوں کے ساتھ بیٹھتے, کم از کم 1-1.5 گھنٹہ والدین کو بچوں کے ساتھ بتانا چاہیے, وقت گزارنا چاہیے, پارک میں کبھی لے کر چلے جانا چاہیے. اب ہم یہی کام کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں کہ 9 سے لے کر 19 سال کے بچوں پر محنت کر رہے ہیں. 9 سال کے بچوں کو ہم علاقے در علاقہ جاتے ہیں, گھومتے ہیں اور فہرست بناتے ہیں, اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ بڑا اچھا اس کا رزلٹ آ رہا ہے. اور پھر ان کی ایک ہم لوگ فہرست بناتے ہیں. 9 سے 13 سال کے بچوں کی ایک فہرست ہے, 13 سے 15 سال کے بچوں کی ایک فہرست ہے, 15 سے 19 سال کے بچوں کی ایک فہرست ہے. ماشاءاللہ یہ کام حضرت مولانا خالد بن ندوی صاحب نے ہمیں سمجھایا. پھر ہم لوگ 4-5 سال سے اس کام کو کرنے لگے, اور پھر الحمدللہ ایک مرتبہ کاشف العلوم میں حضرت والا کے سامنے بھی کارگزاری لائی گئی, اور پھر حضرت والا ایک مرتبہ محمد علی بھی اس کام کو دیکھنے کے لیے آئے تھے. اور مسلسل کرنے کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں میں ایک نئی چیز دیکھنے کو ملی ہے. اور ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ علماء صرف امامت ہی نہیں, علماء صرف مدارس ہی نہیں, مکاتب ہی نہیں, بلکہ علماء جس میدان میں اگر اس میدان کو سنبھالنے کی ان کے اندر صلاحیت ہے. الحمدللہ اب تک اس فٹ بال فالکنر کے بینر تلے 24 اسٹیٹ لیول ٹورنامنٹ کرا چکے ہیں ہم لوگ. ہزاروں بچے کھیل رہے ہیں. اور کل ہی ہمارے بسم اللہ نگر کے اندر حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب نے بلایا تھا, کمیٹی والوں نے بلایا تھا, اور 20 بچوں کو اپنے ہاتھ سے ٹی شرٹ تقسیم کیے گئے. اور وہ 20 بچوں کی کاؤنسلنگ ہمارے گھر میں ہر جمعہ ہوتی ہے, اور 1 گھنٹہ روزانہ وہ لوگ کھیل رہے ہیں. ان کے اندر زبردست تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں. اور ان 20 بچوں نے یہ وعدہ کیا ہے, بہت سارے اس کے بچے بیڑی بھی پیتے تھے, سگریٹ بھی پیتے تھے, بیڑی سگریٹ اچھے بچے نارمل پیتے ہیں, تو وہ بچوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ حضرت آج کے بعد ڈرگس تو کیا, بیڑی تو کیا, سگریٹ تو کیا, موبائل کو بھی ہم لوگ احتیاط سے استعمال کریں گے. مسجد کے اندر ان 20 بچوں نے کل وعدہ کیا ہے. تو محنت کریں گے انشاءاللہ. اس میدان میں بھی علماء کی ضرورت ہے. آپ اپنے مدرسے کے کام کے تحت, مکتب کے کام کے تحت آدھا 1 گھنٹہ ان بچوں کو کسی بھی میدان میں جو ہے نا لے جا کر آپ لوگ کھلا سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا پریزنٹیشن ہے, اس کو میں بس اس کے سلائیڈز آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. جو کام ہوا ہے وہ کام آپ کے سامنے آ جائے گا تو انشاءاللہ
یہ دیکھ لیجیے پریزنٹیشن آپ حضرات, یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے. جو بچے اسکول نہیں جاتے, کیوں نہیں جاتے؟ جو بچے اسکول نہیں جاتے, مدرسہ نہیں جاتے, تو بچوں کی حالت ایسی ہو جاتی ہے, بیڑی پیتے ہیں, جھگڑتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. یہ جھگڑا کرنا, مار پیٹ کرنا, اور یہ عام طور پر یہ بچے ڈسلیکشیا, ڈسکیلکولیا, ڈسگرافیا, ADD, اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر, اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر, یعنی ان کو کتابیں سمجھ میں نہیں آتی, کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں, اسکول جانے کا شوق نہیں, مدرسہ جانے کا شوق نہیں, بے چینی کا شکار رہتے ہیں, غصہ رہتا ہے, یہ سب وہ چیزیں ہیں. اور پھر یہ دو بچے ہیں, ہم ان کو شریر بول کر, نالائق بول کر چھوڑ دیتے ہیں. اور یاد رکھ لیجیے عام طور پر انہی بچوں کے ذریعے سے پورا ماحول بھی خراب کیا جاتا ہے, اور ہم ان بچوں کو بہت جو ہے نا نظر انداز کر دیتے ہیں. یہی بچے گولیاں کھیلتے کھیلتے, گانجا پیتے پیتے, بیڑیاں مارتے مارتے ہمارے علاقے کے, جن کو ان بچوں کو ہم نے نالائق سمجھا تھا, یہی کارپوریٹر بھی بنتے ہیں, MLA بھی بنتے ہیں, MP بھی بنتے ہیں, بعد میں PM بھی بن جاتے ہیں. بہت زیادہ ڈرگس کا جب بچے شکار ہو جاتے ہیں, ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے. سمجھ میں نہیں آتا جب بچے جو ہے نا ڈس آرڈرز کا سائیکالوجیکل شکار ہو جاتے ہیں. آج باقاعدہ بہت بڑے بڑے کلینکس کھلے ہوئے ہیں, کوئی ڈاکٹر OCD کا ہے, کوئی ڈاکٹر ADHD کا ہے, کوئی ڈاکٹر جو ہے نا اسکریموفینیا کا ڈاکٹر ہے. ایک نفسیات پر ایک کلینک آپ کو بنگلور میں ملے گی. سولوشنز کیا ہے؟ ہم لوگ فٹ بال کھلاتے ہیں الحمدللہ, اس کی پوری ترتیب بنی ہوئی ہے. 6 سرٹیفکیٹ کورسز ہم لوگ کراتے ہیں. اگر آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں کرانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ جامعہ کی سرپرستی میں, حضرت کی سرپرستی میں انشاءاللہ ہر علاقے میں یہ کام ہم لوگ شروع کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ابھی دیکھیے کہ 4 ستمبر 2019 کو سب سے پہلے حضرت مولانا خالد بیگ صاحب نے تمکور میں شروع کیا, اور ایسے ہی جو اسکول ڈراپ آؤٹ بچے تھے ان کے درمیان میں شروع کیا. یہ بچے ایسے تھے, جب ان پر محنت کی گئی بہت گالیاں دیتے تھے, بہت گالیاں, عجیب و غریب گالیاں. بعد میں ماشاءاللہ یہی بچے, سب سے پہلے ان کو میدان میں فٹ بال دے کر خرید کیا گیا. فٹ بال دے کر, اصل کیا ہے, کھیل بہانہ ہے, اصل میں ہمیں ان کے دین کی حفاظت کرنا ہے. کھیل بہانہ ہے, دین کی حفاظت کرنا ہے. پھر بعد میں ماشاءاللہ میدان سے ان کو مسجد میں لے کر آئے. پھر اس کے بعد یہ بچے ایسے بن گئے. دیکھ لیجیے, صرف تصاویر دکھاؤں گا 5 منٹ. یہ مولانا خالد بیگ صاحب ہے. کئی فنکشنز ہو گئے. یہ باغے پلی کا ہے, باغے پلی میں شروع ہوا ہے. یہ آفٹر اور بیفور, پہلے ایسا تھا, دیکھتے تو اسے شریر بولتے تھے, نالائق بولتے تھے. بعد میں ماشاءاللہ یہ بچہ بیفور ایسے بن گیا. یہ میسور کا ہے, ہمارے فضل اللہ صاحب ہیں. سولوشن پارک تھا ایک, تو فضل اللہ بھائی نے محنت کر کے اسے سلطان پارک بنا دیا ہے. اور وہاں کے آس پاس کے جو گھر کے ریٹ ہیں وہ بھی بڑھ گئے ماشاءاللہ. اور وہاں جانے کے لیے ماں باپ یا گھر والے بہت ڈرتے تھے, اور الحمدللہ وہاں پر مستقل کام کیا گیا. تو ایک BBMP کے وہاں کے کمشنر نے جب یہ پریزنٹیشن دیکھا, حضرت نے دکھایا, ہم لوگوں کا ماہانہ اجتماع بھی ہوتا ہے, تو اس نے 40 لاکھ روپے سینکشن کر کے پورے 2 ایکڑ کے اس سولوشن پارک کو سلطان پارک بنا کے فٹ بال گراؤنڈ میں تبدیل کر دیا ہے. یہ ماشاءاللہ مولانا فضل اللہ صاحب. یہ دیکھیے بیفور آفٹر, وہ سولوشن پارک, سلطان پارک پہلے ویسا تھا, سولوشن پارک. پاکی صفائی, یہ جو ہے نا ہمارے کام کی ترتیب ہے. سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں, بسم اللہ بول کر انٹر ہوتے ہیں, اور مراقبہ بھی کراتے ہیں بچوں کو ماشاءاللہ. یہ 6 سرٹیفکیٹ کورس ہے الحمدللہ. یہ پورے کام کی ترتیب ہے. یہ مختصر عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. کچھ اس میں زیادہ وقت لے لیا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عمران صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے بہت ہی زیادہ مفید اور بہت علم ریزی کے ساتھ اپنا مضمون پیش فرمایا, پریزنٹیشن کے ساتھ پیش فرمایا.
مثالوں کے ساتھ، تجربے کے ساتھ. اس پر کچھ طویل کہنا اس وقت جو ہے وقت کے ساتھ ظلم ہوگا. حالانکہ میرے پاس مواد موجود ہے جو میں ان کی تعریف میں اور تعارف میں کہتا، لیکن وقت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. احادیث شریفہ میں بچوں کی نفسیات کے سلسلے میں بہت زیادہ مضمون موجود ہے. 2-4 احادیث شریفہ میں بھی نقل کر کے لایا تھا، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بچوں کی نفسیات کے سلسلے میں بہت ہی بہترین تربیت فرمائی ہے. وہ حضرت کے ملفوظات میں موجود ہے. ایک قصہ ہم نے حضرت اقدس ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ سے بھی ایک بچے کا سنا تھا کہ ایک مہمان بچے کو لے کے آئے، سمجھا بجھا کے بڑے حضرت کے پاس جا رہے ہیں اور بہت ہی سکون اطمینان سے بیٹھنا. وہ بچہ جو ہے حضرت کے خوف سے اور باپ کے ڈر سے ایسے بیٹھا تھا، کوئی آواز نہیں، کوئی شرارت نہیں. تو حضرت نے اس کو ڈانٹا کہ یہ کیا تم بڈھے کو میرے پاس لے آئے. بچے کو میں سمجھا بچے کو لے کے آئے اور تم تو بڈھے کو لے آئے. معلوم ہوا کہ بچوں کی نفسیات جیسی ہوتی ہیں اس کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہمیں بھی بچہ بننا ہوگا. اگر ہم ان کی نفسیات کو کاٹ کر، ان کے جذبات کو توڑ کر ان کے ساتھ اگر معاملہ کریں گے تو یہ آئندہ چل کر بچوں کے مستقبل کے لیے نہایت نقصان دہ ہوگا. یہ خلاصہ مولانا کے مضمون کا بھی تھا. اب میں ایک نہایت ہی اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، موضوع یہ ہے کہ وہ تجارت میں لگے ہوئے علماء جو اس وقت تجارت میں لگے ہوئے ہیں اور عالم بھی ہیں یا حافظ و قاری بھی ہیں، وہ دین کی خدمت کیسے کریں. ظاہر ہے یہ 2 الگ الگ مضامین ہیں. ایک تو تجارت اور تجارت میں لگنا، اور دوسرا عالم کا سٹیٹس تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ان دونوں کے سنگم کو واضح کرنے کے لیے ہمارے پیش رو اور ہمارے ابنائے قدیم میں سے ایک بہت ہی اہم تجارت میں لگے ہوئے عالم دین، ہمارے بڑے ساتھیوں میں سے حضرت مولانا ذبیح اللہ صاحب قاسمی زید مجدہم، خطیب مسجد نور جے نگر اور محتمم اشرف المکاتب تشریف لائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. قابل صد احترام حضرات اساتذہ اعزام، معزز و محترم ساتھیوں، یہ عاجز رب کریم کا شکر ادا کرتا ہے کہ اسی کے فضل و کرم اور اساتذہ کرام کی دعاؤں و توجہات کی برکت سے آپ حضرات کے سامنے آج ایک اہم اور ضروری عنوان پر چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ حضرات کی مصروفیات اور آپ کے قیمتی اوقات کا مکمل پاس و لحاظ کرتے ہوئے بغیر کسی قسم کے تکلف و تصنع کے، بغیر یہ عاجز سیدھے اپنے موضوع پر آیا چاہتا ہے. عنوان و موضوع کی اہمیت. آج کے اس اجتماع کے لیے عاجز کو جو عنوان دیا گیا ہے اس کا نام بھی تجارت میں مصروف علماء کی دینی ذمہ داریاں. پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں، آج کے اس اجتماع کے لیے عاجز کو جو عنوان دیا گیا ہے اس کا نام ہے تجارت میں مصروف علماء کی دینی ذمہ داریاں. اس عنوان کی تجویز اور موضوع کا انتخاب ہمارے سامنے جامعہ کی فکر و نظر کے متعلق درج ذیل پہلوؤں کو نمایاں کرتا ہے. پہلی بات، جامعہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ علماء کو چاہیے کہ وہ اپنی دینی خدمت اور علمی صلاحیت کے دائرے کو محدود نہ رکھے. درس و تدریس، اصلاح و تربیت، دعوت و تبلیغ، امامت و خطابت کی طرح سیادت و قیادت کے میدان کو اور اسی طرح تجارت و معیشت کے میدان کو بھی دینی خدمت کے لیے منتخب کیا جائے. دین و علم کے فیض کو اور دینی مدارس کے فائدے کو میدان تجارت و کاروبار میں بھی جاری و ساری کیا جائے. دوسری بات، جو اہل علم و کمال مدارس و مساجد سے وابستہ ہے، صرف وہی نہیں بلکہ معیشت و تجارت میں لگے ہوئے علماء و فضلاء بھی قابل قدر و احترام ہیں کہ ان کی تجارتی اور کاروباری مصروفیت کی وجہ سے
ان کو نہ تو ابنائے جامعہ اور فضلائے مدرسے کے تعلق سے جدا کرنا درست ہے، اور نہ ہی ان کی کاروباری مصروفیت کو ان کے حق میں باعث جرح و قدح سوچنا اور کہنا روا ہے۔ تیسری بات، جامعہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جو علماء و فضلاء اپنی کسی بھی معقول وجہ سے کاروبار اور تجارت وغیرہ میں مصروف ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی تجارتی مصروفیات کے ساتھ اپنی عالمانہ ذمہ داریوں کو سمجھے اور دینی تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ ان تین پہلوؤں سے جامعہ کی وسعت فکر، وسعت نظر اور وسعت عمل بخوبی ظاہر و باہر ہوتی ہے۔ حاضرین گرامی، اس مختصر سی تمہید کے بعد اب یہ عاجز عرض گزار ہے کہ تجارت پیشہ حضرات علماء اکرام کی دینی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کی خصوصیات اور امتیازات کیا ہیں۔ عرض ہے کہ پہلی ذمہ داری اور خصوصیت عالمانہ تجارت۔ تجارت میں مصروف عالم دین کی خاص اور ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عامیانہ تجارت نہ کرے بلکہ عالمانہ تجارت کرے۔ عامیانہ تجارت سے مراد یہ ہے کہ جیسے عام لوگ تجارت کرتے ہیں تو اس طرح تجارت نہ کرے بلکہ تجارت کرے تو وہ عالمانہ تجارت کرے۔ وہ عالمانہ تجارت کیسی ہونی چاہیے؟ نمبر 1، عالمانہ تجارت کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ تاجر عالم تجارت کی جائز و ناجائز صورتوں سے اور ان کے شرعی احکام و مسائل سے پوری طرح واقف ہو۔ ایسا نہیں کہ کاروبار کے اندر جو چل رہا ہے، جیسے چل رہا ہے، وہ چیز جائز ہے ناجائز ہے، جیسے بھی چل رہا ہے عالم کو یہ ذمہ نہیں دیتا بلکہ جائز و ناجائز صورتوں کا اور اس کے شرعی احکام و مسائل سے پوری طرح واقف ہو، اور یہ واقفیت بھی سرسری اور معمولی نہ ہو بلکہ تحقیقی اور مستند ہو۔ یہ خصوصیت اس لیے بھی ضروری ہے کہ تجار کو شرعی مسائل پوری بصیرت کے ساتھ بیان کر سکے۔ نمبر 2، عالمانہ تجارت کا دوسرا ممتاز وصف یہ ہے کہ تاجر عالم باب تجارت کے حوالے سے جو باطل نظریات اور فاسد خیالات آج پوری دنیا میں اور خصوصاً مسلم معاشرے میں پھیل گئے ہیں، ان کا معقول جواب دینے پر پوری طرح قادر ہو۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سارے تاجر یہ کہتے ہیں کہ سود لینا ضروری ہے، بغیر سود کے کاروبار نہیں ہو سکتا۔ یہ جو باطل نظریات ہیں اس کا معقول وہ جواب دے سکے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ سود کے بغیر تجارت نہیں ہو سکتی۔ دوسری ذمہ داری اور خصوصیت داعیانہ تجارت ہے۔ تجارت پیشہ عالم دین کی دوسری ذمہ داری اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کی تجارت داعیانہ تجارت ہو، جس میں دینی دعوت اور تبلیغ اسلام کا پہلو غالب اور نمایاں ہو۔ لہذا اس کی دکان صرف خرید و فروخت کی جگہ نہ ہو بلکہ شریعت و سنت کی درسگاہ ہو، صرف سامان تجارت کی نمائش گاہ نہ ہو بلکہ دینی دعوت کا منبر ہو۔ اس کی دکان دوسروں کے لیے اسلامی تجارت کا اعلیٰ نمونہ ہو، اس کے معاملات دنیاوی فوائد اور اخروی کامیابی کا علمبردار ہو۔ تاجر عالم دین اگر فرائض دین میں کوتاہی کرے گا، اس بات کو تھوڑا سا غور سے سنیں، تاجر عالم دین اگر فرائض دین میں کوتاہی کرے گا، تاجر عالم دین اگر فرائض دین میں کوتاہی کرے گا تو اس کا نقصان بڑا ہوگا، اور یہ تصور جائے گا کہ اگر علماء تجارت میں آئیں گے تو دینی راہ سے ہٹ جائیں گے۔ اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ تاجر عالم دین کی ذمہ داری 2 گنا زیادہ ہے کہ اس کو مسجد کے فرائض کے ساتھ بازار کے دینی فرائض کو بھی نبھانا ہوگا۔ تیسری ذمہ داری اور خصوصیت عارفانہ تجارت ہے۔ ایک تاجر عالم دین کی تیسری ذمہ داری اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کی تجارت عارفانہ تجارت کا آئینہ ہو، چنانچہ وہ اپنی تجارت سے حرص و طمع کے بجائے زہد و قناعت کا درس دینے والا ہو، اور دلوں میں یہ عقیدہ راسخ کرنے والا ہو کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، کاروبار وہ دکان نہیں ہے۔ تاجر عالم دین یہ بتاتا ہے
کہ تجارت محض دولت و دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ کا قرب اور رضا حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ ایک تاجر عالم دین کو چاہیے کہ وہ اس صفت سے موصوف ہو جس کا بیان آیت کریمہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ میں ہے، اور اس جوہر کا حامل ہو جس کا ذکر حدیث پاک میں رجل قلبہ معلق بالمساجد میں ہے۔ چوتھی ذمہ داری اور خصوصیت خادمانہ تجارت ہے۔ تجارت میں مصروف عالم دین کی چوتھی ذمہ داری اور خوبی یہ ہے کہ اس کی تجارت خادمانہ تجارت ہو، چنانچہ وہ اپنی ذاتی اور گھریلو زندگی ضرورتیں ہی پوری نہ کرتا ہو بلکہ وہ اپنی دولت اور مال کے ذریعے مخلوق خدا کی خدمت بھی کرتا ہو، جیسا کہ صبح میں ہمارے مفتی ظہیر صاحب دامت برکاتہم نے اپنے مقالے میں اس کو پیش کیا تھا۔ فلاح انسانیت اور خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہو، گویا وہ تحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق کے نبوی اخلاق و سیرت کا اعلیٰ نمونہ ہو، اور وہ کاروبار و تجارت میں دیانت و امانت اور حسن اخلاق و کردار کا ایسا نمونہ پیش کرنے والا ہو کہ لوگ اس سے جڑنے اور اس سے رشتہ بنانے کو سعادت اور کامیابی تصور کریں، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اپنی امانت و دیانت کا ایسا عظیم کردار پیش کیا تھا کہ اس سے متاثر ہو کر ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا، جو آخرکار حضرت ام المؤمنین کے لیے دنیاوی اور اخروی سعادتوں کا باعث بنا۔ تاجر عالم کے لیے چند دینی شکلیں۔ آخر میں یہ عاجز چند ایسی شکلیں اور صورتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اپنی تجارت اور کاروباری مصروفیت کے ساتھ ساتھ دینی خدمات بآسانی انجام دے سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ کے سامنے بیان کروں، آپ سب سے عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ اس کو نوٹ فرما لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو خود اپنی ذات میں اور اپنے کاروبار میں دین کو ایسا زندہ کریں کہ اس کا کاروبار دین کا خاموش اور عملی داعی ہو۔ نمبر 2، دینی مکاتب کا مضبوط نظام قائم کرے، جیسا کہ ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم نے اس کو واضح کیا تھا کہ دینی مکاتب کا مضبوط نظام قائم کرے۔ یہ تاجر علماء بہت زیادہ اطمینان کے ساتھ وہ اپنے آزادانہ طور پر دینی مکاتب کا مضبوط نظام قائم کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، ہفتے میں کم از کم ایک دن تفسیر اور حدیث کے دروس کا مستقل سلسلہ قائم کرے۔ اگر کوئی عالم تاجر ہے، اگر وہ جو بھی تجارت کر رہا ہو، چاہے وہ ریٹیل میں ہو، چاہے وہ ہول سیل میں ہو، چاہے وہ دکان میں ہو، چاہے وہ انڈسٹری میں ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، تو ان تمام کے لیے یہ صورت بہت آسان ہے۔ اطمینان کے ساتھ اپنی تجارت کے ساتھ یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، ہفتے میں کم از کم ایک دن تفسیر اور حدیث کے دروس کا مستقل سلسلہ قائم کریں۔ نمبر 4، خطابت اور دعوت و تبلیغ میں بھی حصہ لیں۔ تو ہفتے میں ایک مرتبہ خطابت کے لیے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، بلکہ اس خطابت سے خود اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسا کوئی آدمی، دکاندار آدمی ایک دکان ڈالنا چاہتا ہے، دکان قائم کرنا چاہتا ہے، تو وہ دکان قائم کرنے سے پہلے وہ علاقے کا انتخاب کرتا ہے کہ اس علاقے میں میری دکان چلے گی یا نہیں چلے گی۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میرے دکان سے دوسروں کو فائدہ ہو، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دکان سے مجھے فائدہ ہو۔ ہاں، فائدہ کب پہنچتا ہے؟ جب گاہک وہاں پر اس علاقے سے گاہک اس دکان سے لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب عالم خطابت کرتا ہے تو اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ دعوت و تبلیغ میں بھی حصہ لے۔ نمبر 5، رفاہی اور ملی کاموں کا ایسا نظام بنائے جو مختصر ہی صحیح مگر مستقل جاری رہے۔ رفاہی ملی کاموں کے اندر ماشاءاللہ جیسے ہمارے مفتی شیخ عمران صاحب نے بھی آپ کے سامنے اپنا مقالہ پیش کیا تھا، بہت ساری چیزیں ہیں۔
تو ہم جو تاجر علماء یہ سب کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کاروبار کی دینی افادیت کو اجاگر کرے تاکہ دوسروں کو اپنے کاروبار میں دینی خطوط پر چلنے کا حوصلہ ملے۔ کسی صاحب علم کی تصنیفات کی طباعت و اشاعت میں مالی تعاون کرے۔ اب ہمارے سامنے حضرت اقدس دامت برکاتہ انہی کی کتابیں ہیں، ہم جو اس کے اندر تاجر علماء اس کی طباعت اور اشاعت میں ہم مالی تعاون کر سکتے ہیں، اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ نمبر 8، اپنی دکان، فیکٹری وغیرہ میں دینی رسائل کی ایسی الماری رکھے جو آنے والے گاہکوں کو اپنی طرف اپیل کرے، جس میں وقت کے تقاضوں کے مطابق آسان و مفید اور مختصر رسالے ہو جو علاقائی یا انگریزی زبان میں ہو، جو برائے فروخت نہ ہو بلکہ مفت اور بطور ہدیہ دی جا سکے۔ نمبر 9، اپنے اساتذہ، تلامذہ اور رفقا کو اپنے گھر کا فرد سمجھتے ہوئے اپنے مال کے ذریعے ان کی خدمت کرے، کبھی کبھی ان کی دعوت کرے، ان کو ہدیہ پیش کرے۔ نمبر 10، اپنے علاقے اور حلقے کے تاجر علماء کی جمعیت کو بنائے اور وقتاً فوقتاً سب کو جوڑے تاکہ دینی اخوت قائم ہو اور بوقت ضرورت دینی و ملی تقاضے مل کر پورے کیا جا سکے۔ تو بہرحال یہ چند 10 شکلیں آپ کے سامنے میں نے مختصر طور پر رکھا ہے۔ اختتام ان مختصر گزارشات کے بعد آخر میں عرض ہے کہ میدان تجارت میں مشغول علماء جب شریعت و سنت کی مکمل پاسداری اور حکمت و دانش مندی کے ساتھ اپنی تجارتی کاروباری سرگرمیاں انجام دیں گے تو اس کے بہترین نتائج و ثمرات اور خوشگوار آثار و برکات ظاہر ہوں گے۔ یہ آج ان چند معروضات پر اتفاق کرتے ہوئے اہل جامعہ اور ابناء جامعہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اساتذہ جامعہ کی قدر اور جامعہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، حضرت مولانا ذبیح اللہ صاحب قاسمی زید مجدہم نے بہت ہی مختصر وقت میں بہت ہی جامع مضمون جو ہے اپنے عنوان پر پیش فرمایا، اور ظاہر ہے کہ تجارت ایک وسیع میدان ہے اور خدمت دین بھی ایک وسیع میدان ہے، اور دونوں میدانوں کو لے کر چلنا یہ کسی جو ہے باہمت سکندر ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ تو آدمی کو دونوں میدانوں کے ماہرین کی خدمت اور صحبت میں رہ کر باقاعدہ اس کی مشق کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ظاہر ہے تجارت کی وجہ سے خدمت دین کا پلہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے تجارت کی اور تجارت کے اصولوں کی معلومات دی ہیں اور اسے ضرورت بھی ہے اور مال کے کمانے کی جو ہے اسے حاجت بھی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یأتی علی الناس زمان، کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ لا ينفع فیہ الا الدرہم والدینار، کہ اس میں درہم اور دینار یعنی مال کے سوا اور کوئی چیز نفع بخش نہیں ہوگی۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے، حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے آئی ہے۔ اس حدیث شریف کے پیش نظر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال کمانا اور اپنے پاس مال کی پونجی رکھنا انتہائی زیادہ ضروری چیز ہے، اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی کا قول تو ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوك، اگر یہ پیسے اور یہ مال ہمارے پاس نہ ہوتا تو یہ بادشاہ اور یہ مالدار لوگ ہمیں ٹیشو پیپر بنا دیتے۔ اس کا ترجمہ ہے لتمندل مندیل سے ہے، اور مندیل وہ کپڑا یا وہ کاغذ جس کو ہم پوچھ کر پھینک دیتے ہیں۔ اس کی تشریح میں علماء نے یہی بات کہی ہے، اور اس کا لیٹسٹ ترجمہ ٹیشو ہے۔ غرض یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کا سنگم بہت ضروری ہے۔ کچھ تجربات اور کچھ گزارشات مولانا ذبیح اللہ صاحب نے پیش فرمائی بہت مفید، اور کچھ تجربات اور کچھ گزارشات تاثرات ہمارے حافظ الطاف صاحب حافظ الطاف صاحب انشاءاللہ پیش فرمائیں گے۔
اسی سلسلے کے مضمون کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اپنا علمی اور تجارتی سفر مختصر آپ کے سامنے پیش کروائیں گے. جناب حافظ الطاف صاحب اپنا قدیم جامعہ عثمانیہ ہاسپٹلٹی کے ڈائریکٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں اور ہمارے بانی جامعہ حضرت والا کا تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی کے ساتھ مجلس عاملہ اور ادارے کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک ناچیز بندے کو علماء اور صلحاء کے آگے کھڑا کر دینا بولنے کے لیے یہ ادارے میں پڑھانے والے استادوں کی اور آپ سب لوگوں کی بڑی ہمت افزائی ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو آپ سننے بیٹھے ہیں. جزاکم اللہ خیر. میں اپنے تاثرات جامعہ کو لے کے آپ لوگوں کے سامنے جو میرا سفر رہا ہے جامعہ کے ساتھ 1992 اس وقت میرا سفر شروع ہوا تھا جامعہ کے ساتھ. اس وقت میری عمر تقریباً 6 یا 6.5 سال تھی. ہائٹ بھی بہت کم تھی اور اس زمانے میں توپ پہنتا تھا جیسے آج بھی پہنا ہوں. تو اسی نام سے میں فیمس بھی ہوا مدرسے کے اندر. اس وقت میرے والد محترم مجھے لے کر آئے تھے اور حضرت والا کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ بچہ مدرسے میں پڑھنا چاہتا ہے, حضرت اس کا داخلہ کر دیجیے. اس وقت میری حالات ایسی تھے کہ میں اپنا جو پجامے کا ناڑا ہے وہ باندھ نہیں سکتا. تو حضرت نے بولا کہ نہیں, اس بچے کو ہم نہیں رکھ سکتے کیونکہ بچہ بہت چھوٹا ہے اور بہت مشکل ہوگی اس کو یہاں رہنے میں. تو حضرت سے والد صاحب نے درخواست کی کہ حضرت آپ اس کو شام تک رکھ لیجئے, بچہ ضد کر رہا ہے, پڑھنا چاہتا ہے, دینی تعلیم میں بہت شعور ہے, اس کو بہت ہی زیادہ لگاؤ ہے دینی تعلیم سے, قرآن سے لگاؤ ہے, یہ اسکول پڑھنا نہیں چاہتا, ایک موقع دے دیجیے. تو حضرت والا نے والد صاحب کے اصرار پر والد صاحب کی درخواست کو منظوری دی اور مجھے شام تک کے لیے, عصر تک کے لیے مدرسے میں داخلہ دے دیا. پھر حضرت نے مجھے ایک سورت دی اور کہا کہ آپ نیچے حافظ شرف الدین صاحب کے پاس جاؤ اور اس سورت کو دیکھ کر پڑھنا سیکھ لو. تو میں حافظ شرف الدین صاحب کے پاس گیا اور حضرت سے کہا کہ حضرت اس وقت ہم حافظ صاحب کہنا ہے ہمیں نہیں معلوم تھا, تو میں حضرت ہی کہتا تھا. انہی الفاظ ان کو آپ کے سامنے واپس سے دہرا رہا ہوں جس طریقے سے اس وقت کا میرا سفر ہوا تھا. تو حافظ صاحب نے مجھے وہ سورت کہی کہ آپ اس کو پڑھو, اذا الشمس کورت. وہ سورت آپ نے مجھے 2 بار پڑھائی اور میں جا کر بیٹھ گیا دوسرے بچوں کے ساتھ اور میں اسے 3-4 بار دھیان سے پڑھا اور اس کو میں نے حفظ کر لیا. پھر حضرت نے عصر سے کچھ دیر پہلے دفتر میں بلایا, والد صاحب بھی آ گئے تھے اور والد صاحب کے سامنے حضرت اما پارا کھول کر رکھا اور کہا کہ پڑھو. میں نے کہا حضرت مجھے یہ بنا دیکھے آتا ہے, آپ اما پارا اپنے پاس رکھ لیجئے, میں ایسے ہی سنا دوں گا. تو جب حضرت کو میں نے سورہ تکویر سنائی تو حضرت بہت خوش ہوئے اور اس وقت مجھے 10 روپے انعام میں دیے. آج بھی وہ الحمدللہ میرے والد صاحب نے تو محفوظ رکھے تھے اور اس کو میں نے آج بھی محفوظ رکھا الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد جامعہ کے ساتھ میرا سفر شروع ہوا. حضرت نے منظوری دے دی کہ ہاں اس بچے کو ہم رکھ لیں گے, کیونکہ حضرت سے اچھے تعلقات تھے والد صاحب کے اور حضرت کی مجھ سے محبت بھی تھی. اسی لیے حضرت میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے, گویا کہ اپنے بچے کا جیسا حضرت خیال رکھتے تھے اسی طرح میرا بھی حضرت نے خیال رکھا. میرے کھانے کا, سونے کا, میری کتابوں کا, میرے پڑھنے کا, میری طبیعت کا. حضرت نے, ادارے نے بہت سارے چیزیں مجھے انعامات سے نوازا, بہت ساری چیزیں مجھے ملی اس ادارے سے. اور ایسے ہی سارے انعاموں کو لے کر
یہ 1996 اور 97 میں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں نے مدرسے کو چھوڑ دیا. مدرسے کو چھوڑنے کے بعد میں دینی تعلیم کو چھوڑنے کے بعد دنیاوی تعلیم کی طرف کوشش کی، لیکن وہ ایک اثر تھا دینی تعلیم کا کہ مجھے دنیاوی تعلیم کی طرف رجوع نہیں ہونا پڑا. پھر والد صاحب کے ساتھ رہ کر میں نے کچھ تجارتیں سیکھی. کئی سال مدرسے سے میں غائب بھی رہا اور مدرسے سے میرا تعارف نہیں ہوا. لیکن اس سفر اور آج تک کے درمیان میں جو میں نے زندگی گزاری ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جب مدرسے سے میرا تعلق تھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مدرسے سے تعلق رکھنا اور مدرسے کے اساتذہ سے، حضرت والا سے تعلق رکھنے میں سب سے بڑا انعام یہ ملتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے قریب رہتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور ہمارا لگاؤ اور ہماری محبت اللہ سے، قرآن سے، حدیثوں سے، کتابوں سے رہتی ہے. اور جب ہم ادارے سے، مدرسے سے، استاذوں سے اور اپنے بانی جامعہ سے ہم اگر دور ہوتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شیطان ہم پر جلدی حاوی ہو جاتا ہے اور ہمیں غلط راستے پہ لے جانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. دیکھیے، ایک بچہ بنا باپ کے جیسی زندگی گزارتا ہے، اگر ایک بچہ 10-12 سال کا ہو یا 18 سال کا ہو یا وہ 40 سال کا ہو، بنا اس کی رہبری کے اگر وہ دنیا میں رہے، بنا ماں باپ کے رہے، تو اس کی رہبری کرنے والا، اسے پوچھنے والا، اس کا حال چال لینے والا اگر کوئی نہ ہو تو اس کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہتی دنیا میں. کیونکہ اگر وہ کما رہا ہو، تجارت بھی کر رہا ہو، اس نے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل بھی کر لیا ہو، دنیا میں بس اس کی عزت 4 لوگوں میں رہے گی. لیکن جب وہ واپس لوٹے گا اپنے گھر کو، اگر اس کے گھر میں اس کی فیملی یا اس کے بچے یا اس کی بیوی یا اس کے ماں باپ نہ ہو، جیسا وہ اگر وہ لاوارث رہے، تو اس کی شہرت کا، اس کے علم کا اور اس کی سیاست کا کوئی مطلب نہیں. اسی طریقے سے اگر ہم مدرسے سے، جامعہ سے تعلق رکھیں گے تو ہم وارث کہلائیں. جامعہ کے استادوں سے، جامعہ کے ہمارے حضرت والا سے اگر ہم تعلق رکھیں گے، ان سے رابطہ رکھیں گے تو ہم وارث کہلائیں گے. اگر کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنی تجارت میں مصروفیات کی وجہ سے مدرسے سے، ادارے سے اور اپنے حضرت سے اگر ہم تعلق دور رکھتے ہیں، کبھی کبھار سال میں ایک دفعہ ہم آ کر ملتے ہیں، تو ہم لاوارثوں کی ہی شکل میں آ جائیں گے. تو سب سے پہلی بات تو میری یہ ہے کہ حضرت سے، ادارے سے ہم ہمیشہ تعلق میں رہیں، جیسا کہ آپ لوگ ہیں. میری جو غلطی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. میں نے غلطی کی ہے. اگر کوئی اس محفل میں بیٹھا ہو جو مجھ جیسی غلطی کر رہا ہو تو میں چاہوں گا کہ وہ اس غلطی کو نہ کرے اور ادارے سے تعلق رکھیں. ادارے سے جو انعامات آپ کو ملے ہیں، اس انعامات کا بھرپور ہم لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ ہم اگر کرناٹک کی بات کریں تو ہم یہاں پہ 22% ہیں، مسلمان 22% ہیں، اور 0.2 مطلب 1% کا بس دوسرا حصہ دینی علم حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کا طبقہ لگا ہوا. باقی جو 22%، 8% جو حصہ ہے وہ دنیاوی تعلیم کی طرف ہی رجوع کر رہا ہے. تو ہم پہلے ہی اسپیشل کیٹیگری میں آ چکے ہیں. اللہ رب العزت نے ہم کو چن لیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے کام کو، صحابہ کے کام کو اور ہمارے اکابرین کے کام کو آگے لے کر جائیں اور اس میں بھرپور ہمارا تعاون دے، جو کہ ہم لوگ الحمدللہ کر بھی رہے ہیں. بہت سارے لوگ امامت میں لگے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ خطابت میں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ ہمارا کام تو جاری رہنا ہی ہے. اس کے علاوہ تجارت کی کچھ چھوٹی موٹی شکلیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ بھی کرتا ہوں، اگر کسی کو اس چیز میں دلچسپی ہوگی انشاءاللہ وہ مجھ سے رابطہ کریں. جو تعاون مجھ سے ہو سکے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کو انشاءاللہ پورا تعاون کیا جائے گا. تو تجارتیں کچھ
छोटी छोटी जो तिजारत है, जिस तिजारत को हम इमामत के साथ, खिताबत के साथ, मतलब अपना 80% टाइम दीनी कामों में, मतलब दीनी कामों में और इमामत में, खिताबत में और लोगों की इस्लाह करने में 80% अपना वक्त लगाकर सिर्फ 20% अगर हम वक्त लगाएं, तो ऐसी कुछ तिजारतें आपके सामने छोटी छोटी मैं बयान करना चाहता हूं। एक तो हम ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है आज दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, तो इसके कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। अगर कोई खाने पीने की तिजारत करना चाहता, अगर कोई खाने पीने की तिजारत करना चाहता हो, जैसे कोई डेजर्ट्स बनाकर या कोई खाने पीने की अशिया बनाकर अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देना चाहता हो, तो उसके लिए स्विगी है, जोमेटो है, उसके लिए कोई ज्यादा खर्च नहीं है, बस छोटी मोटा रजिस्ट्रेशन फीस रहती है उसकी, और उसके अलावा एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन रहता है। आप वो तिजारत घर से कर सकते हैं, उसके लिए ना दुकान लेने की जरूरत है, ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अगर कोई कपड़ों का या इत्र का या कोई और भी तिजारत ऑनलाइन करना चाहता हो, तो उसके लिए भी ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 हजार रुपए लगते हैं, लेकिन वो अच्छी खासी तिजारत है जिसमें ना आपको कहीं पर बैठना है, ना कहीं आपको दुकान लेनी है, ना कहीं आपको अपना वक्त ज्यादा लगाना है। फोन आपके पास होना चाहिए जो डिजिटलाइज हो, एंड्रॉइड हो या फिर आईओएस फोन हो, जैसे सैमसंग या कोई भी आपके पास एंड्रॉइड फोन हो जिसमें आपको ऐप वो ओपन हो जाए। ऐसी कुछ तिजारतें हैं जिसमें इंशाअल्लाह तफसील के साथ मैं आपको बिल्कुल इसके बारे में राब्ता करूंगा। जो हजरात भी इससे फायदा उठाना चाहते हो, जो हजरात इसमें इंटरेस्टेड हो, इंशाअल्लाह मैं आपको उसकी तरतीब, बाकी सारी चीजें मैं आपको इंशाअल्लाह बताऊंगा। एक अहम और जरूरी बात यह है कि हम अव्वल दर्जे में तो हम अपनी दीनी खिदमात को रखें, ना कि तिजारत को, क्योंकि मैंने वो गलती की और उसका मुझे बहुत सारा खसारा उठाना पड़ा। नुकसान तो होता ही है, साथ में जलालत भी मिलती है। अगर हम अल्लाह की अहकाम को छोड़कर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़कर तिजारत में सूद वाला या फिर बेईमानी वाला या फिर किसी को खयानत वाला अगर हम कारोबार करते हैं, भले ही कुछ पैसे आ जाएं, लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ हम कमा लें, लेकिन उसमें ना सुकून होगा, ना आपको जहनी सुकून होगा, ना आपको रात को नींद आएगी, और उल्टी बात यह होगी कि जलालत अलग से आपको मुफ्त में मिल जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको इस इदारे ने अहकामात समझा दिए हैं, दीनी सारे अहकामात हमको बता दिए हैं। हलाल क्या है, हराम क्या है, हमको कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे उठना है, कैसे सोना है, हमको इस इदारे ने वो सारे इनामात दे दिए हैं। यहाँ तक कि हलाल तिजारत क्या है, हराम तिजारत क्या है, ये सारी चीजें हमको इस इदारे ने सिखाई हैं। तो हमें उसके बारे में गौर व फिक्र कर कर अगर हम उस तिजारत को हलाल तरीके से अगर हम लोग करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इज्जत भी कमाएंगे और बहुत सारा पैसा भी कमाएंगे, जिसे जो पैसा कमाने के बाद जो जिसकी ज़कात निकलेगी 2.5%, वो हम फिर वापस अल्लाह के राह में खर्च भी करेंगे। और हो सके तो इदारे ने हमको जो दिया है उसका हम इदारे का ख्याल भी रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप पैसा कमाओ और इदारे से मुंह फेर लो, मैं ये नहीं कहता आपने करोड़ों कमा लिए और आप अब दुनियावी ही चीजों में लग जाओ। मैंने इदारे को छोड़ा है, इदारे ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मैं इदारे से दूर हूं, इदारा मुझसे कभी दूर नहीं हुआ। इतने साल जिंदगी में इदारे ने हमेशा मुझे याद किया है। वो तो मेरी बेवकूफी थी, वो तो मेरी क्या कहते हैं उसको, नादानी थी कि मैं इदारे की तरफ नहीं बढ़ पाया, वरना तो इदारे ने हमेशा मुझे संभाला है। एक छोटा सा वाकया आपके सामने रखूंगा और फिर अपनी बात को इंशाल्लाह खत्म करूंगा, क्योंकि जितने भी हजरात बैठे हैं मैं समझता हूं मुझसे हर मामले में आप लोग बेहतर हैं। इल्मी मामले में आपको हजरत का शर्फ हासिल है, आप लोग उस्तादों के साथ लगे हुए हैं। मैं दूर हूं, हजरत से दूर हूं, बहुत सालों से दूर रहा,
वो जो नेमतें आप लोगों को मिली हैं उन नेमतों से मैं महरूम हूं, इसलिए थोड़ा ज्यादा इमोशनल हूं। एक दिन की बात है कि एक शहर में बहुत ज्यादा बारिश हो गई। एक बाप और बेटा उस बारिश में रोड क्रॉस कर रहे थे, मतलब एक कोने से दूसरे कोने पे उन्हें जाना था, लेकिन पानी यहां तक भरा हुआ था, मतलब खांधे तक पानी आ गया था। तो बाप और बेटा जब रोड क्रॉस कर रहे थे उस पानी में, बेटे ने अचानक बाप से कहा, बेटे ने बाप का हाथ पकड़ा हुआ था, तो बेटे ने अचानक बाप से कहा, अब्बा हुजूर आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। बेटे ने बाप से कहा कि आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो बाप ने जवाब दिया, बेटा तूने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तेरा हाथ पकड़ा, बात तो एक ही है, फर्क क्या है? तो बेटे ने जवाब दिया जो कि मैं देना चाहता हूं आप लोगों को, अब्बा हुजूर मैंने आपका हाथ पकड़ा है, अगर बारिश ज्यादा हुई या लहर चली तो मेरा हाथ छूट सकता है और मैं डूब सकता हूं। आप अगर मेरा हाथ पकड़ेंगे, तूफान भी आ जाए तो आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसी ही मिसाल हमारे इदारे की है। इदारे ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और हम इदारे से दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रखिए। तूफानों का सामना है, आज के हिंदुस्तान के हालात हो या कहीं और के हालात हो, मुसलमानों की क्या हालात है हम सब उससे वाकिफ हैं। तो हम इदारे से ये दरख्वास्त करते हैं, आप सब लोगों की तरफ से मैं इदारे से दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारे ऊपर हाथ बनाए रखिए, हमारा हाथ पकड़े रखिए, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश और हल्की फुल्का तूफान भी हम लोगों का हाथ इदारे से छुड़ा सकता है। अगर इदारे ने हमारा हाथ पकड़ रखा तो कोई तूफान आ जाए, जलजला आ जाए, हमें इदारे पे यकीन है, भरोसा है कि कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और आप सब लोगों का और खुसूसी तौर पर मजलिसे आमिला का और यहाँ बैठे हुए सारे उस्तादों का, उलमा का, सुलहा का, हुफ्फाज का, जितने लोगों ने मेरी बेसुरी आवाज को इतनी देर से सब्र से सुना, आप सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जीना मजदूरी अपने कल्बी तासुरात और अपनी ज़िंदगी के नशेब व फराज पर गुफ्तगू फरमाते हुए बानी जामिया और हजरात असातिज़ा से अपनी आशिकाना वाबस्तगी और वारफ्तगी पर का पुरखुलूस इजहार किया। अल्लाह तबारक व तआला इनकी मोहब्बतों को खुद इनके हक़ में और जामिया के हक़ में और बानी जामिया के हक़ में और हम तमाम अबनाए जामिया के हक़ में कबूल फरमाएं। बल्कि जो जज्बात इन्होंने अपनाए जामिया में से होने के नाते इन्होंने जिन जज्बात का इजहार किया है, हम में से हर एक के अंदर आखिरी हद तक होने चाहिए कि हम अपने मोहब्बत भरे जज्बात को जामिया के साथ हमेशा के लिए बाकी रखें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर इन तमाम चीज़ों को पैदा फरमाए। यहाँ हमारी दूसरी नशिस्त की कड़ी जो है वो मुकम्मल होती है। इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज के बाद जो प्रोग्राम है वो बहुत ही अहम प्रोग्राम है। जैसा कि दावतनामे के अंदर आपने मुलाहजा किया है, उसके अंदर हजरत वाला